بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حمد و صلاة کے بعد آج نواقض الاسلام کا آخری درس ہے، اور اس سے پہلے ہم نے تقریباً 10 پوائنٹ جو اہم نواقض ہیں جو ایک انسان کو ان امور کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اسلام سے خارج کر دیتے ہیں وہ ہم نے پڑھا۔ آج اس کتاب میں جو شیخ رحمہ اللہ نے سب سے آخر میں کچھ باتیں ذکر کی تھیں اس کا بھی تذکرہ ہوگا، اور خاص طور سے ارتداد کا جو مسئلہ ہے اس پر بھی انشاءاللہ مختصر گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا یا نواقض کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے۔ تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ نواقض کا جو مطلب ہے اس کا معنی ہے توڑنا۔ نواقض کا معنی توڑنا، ختم کر دینا ہوتا ہے۔ اب کوئی آدمی اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد کوئی ایسا امور یا کوئی ایسی چیز یا کسی ایسی چیز کا ارتکاب کر لیتا ہے جو اسلام کے منافی ہے، اسلام کے اگینسٹ ہے، تو اس سے اس انسان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور بعض دفعہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ خاص طور سے ہم نے جو نواقض پڑھی ہیں، اب ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی ان نواقض کو پڑھنے کے بعد اب کسی آدمی میں یہ امور دیکھے، ان 10 میں سے چیزوں میں سے کوئی چیز دیکھے تو فوراً وہ اس پر فتویٰ لگا دے یا کوئی ایسی بات کہہ دے انجانے میں جو اس کے لیے وبال جان ہو جائے۔ تو اس طرح سے کوئی کام نہیں کرنا ہے ہم کو۔ اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ اگر کوئی آدمی ان نواقضات کا اقرار کر لے یا وہ چیزیں جو نواقض ہیں وہ کر ڈالے تو کیا ہم ڈائریکٹ اس پر فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ کیا ہم ڈائریکٹ اس کو کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ تو اس میں بھی یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آدمی اس کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ تو ایک بات یہ بتلائی گئی تھی کہ آدمی جبر و اکراہ کی وجہ سے، اور دوسری بات یہ بتلائی گئی تھی کہ انجانے میں آدمی کبھی کبھار کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے، یا کبھی آدمی تعویل کر دیتا ہے۔ خاص طور سے علماء ہوتے ہیں تعویل کرتے ہیں، اور بعض دفعہ تعویل توحید کے اگینسٹ ہوتا ہے، تو اس وقت بھی ہم ڈائریکٹ کسی کو اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ تو یہ 3 چیزیں یاد رکھنی چاہیے۔ اور اگر ہم کسی کے اوپر یہ فتویٰ لگاتے ہیں یا کسی کے اوپر کفر کا ہم الزام لگاتے ہیں تو ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر وہ آدمی، اگر ہم نے کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اگر وہ آدمی کافر نہیں ہوا تو اس کا جو معاملہ ہے کفر کا وہ سیدھا ہم پر لوٹ آئے گا۔ اس لیے یہ معاملہ بہت سینسیٹیو ہے، ہر کسی کو اس میں ہمت ازمائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ خالص کے بار علماء ہیں ان کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، اور ہم سب کو ان سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ تو ہم لوگوں نے پڑھے تھے کہ اسلام کی عمارت کو ڈھا لینے والے 10 امور ہیں۔ امور تو اور زیادہ ہیں، لیکن جو اہم ہے اس میں 10 امور ہیں جو مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں درج کیا تھا۔ تو یہ عمل ایسے ہیں 10 کام جو بتلائے گئے کہ اگر انسان ان اعمال کو اپنا لیتا ہے، ان کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن ہم ڈائریکٹ فتویٰ نہیں لگائیں گے، بلکہ کچھ لوازمات ہیں جو یہ عمل کرنے کے باوجود بھی انسان کافر نہیں ہوتا ہے، وہ ہے جبر کی حالت میں یا انجانے میں یا تعویل کرتے ہوئے۔ پھر ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 10 نواقض اسلام مؤلف فرماتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ان 10 امور میں سے کسی بھی عمل کا ارتکاب کیا جائے یا کرنے والا، خواہ وہ سنجیدہ آدمی ہو یا مذاق کر رہا ہو، جانے میں کر رہا ہو یا انجانے میں کر رہا ہو، اور چاہے وہ خوف کی بنیاد پر کر رہا ہو، تو ایسا آدمی کافر ہو جائے گا۔ جانے میں انجانے میں خوف کی بنیاد پر اگر یہ عمل اپناتا ہے تو کافر ہو جائے گا، سوائے یہ جو 3 اعمال بتلائے گئے ہیں کہ آدمی جبر و اکراہ ہو یا خوف کی وجہ سے جبر و اکراہ ہو یا انجانے میں ہو یا تعویل ہو۔ تو مولوی فرماتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ ایمان لانے کے بعد آدمی کفر کر لے مگر یہ کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو ایسا آدمی کافر نہیں ہوگا۔ ایسا آدمی اکراہ کی وجہ سے، جبر کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو ایک صحابی کا واقعہ بتلایا گیا تھا کہ فتح مکہ سے پہلے ایک صحابی کو کفار نے پکڑا اور ان پر زبر کی اور انہیں تکلیفوں میں ڈالا، مارا پیٹا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ جملے کہلوانے چاہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف گستاخی ہوگی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان صحابی نے ڈر کی وجہ سے اور تکلیف نہ جھیل پانے کی وجہ سے مجبوراً اس الفاظ کو استعمال کر لیا جو انسان کو دائرے اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ تو وہ صحابی دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ذکر کیا کہ اللہ کے نبی، ہم نے ایسا کلمہ کفر کہہ ڈالا ہے، میں تو پریشان ہوں، اب کیا کروں میں؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اگر جبر کی حالت میں ہے یا آدمی کو مجبور کر دیا گیا ہے، کوئی حالت نہیں ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کبھی ایسا معاملہ ہو جائے پھر تم کو تکلیف دی جانے لگے تو تم ایسا کر سکتے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ مجبوری کی حالت میں آدمی یا جبر کیا جا رہا ہے اس کو، یا اس کو بہت زیادہ تکلیف میں ڈال دیا گیا ہو، اگر وہ کوئی ایک کلمہ کفر ادا کر دیتا ہے تو اس کا اسلام باقی رہے گا اور وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ جو ہم لوگ ابھی 10 نواقص پڑھے ہیں، علماء کرام نے اس کا دوسرا نام بھی دیا ہے، وہ ہے ارتداد۔ اسلام سے جو خارج کرتے ہیں وہ ارتداد بھی ہے انسان کو، اور تقریباً دوسرے معنی میں دیکھیں تو نواقض اسلام کا جو دوسرا معنوی مطلب ہوتا ہے وہ ارتداد ہوتا ہے، کہ انسان جو چیزیں اسلام سے خارج کر دیتی ہیں وہ بھی کیا نام ہے، آدمی مسلمان ہو جائے، پھر مسلمان ہونے کے باوجود پھر الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹ جائے، یعنی کفر ہو، شرک ہو، یا رسول کی مخالفت ہو، اللہ کی مخالفت ہو، اس طرح سے کوئی بھی عمل کر ڈالے تو بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یہی حال سیم ایسا ہی معاملہ ارتداد کا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ارتداد کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھیں گے۔ یہ ارتداد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا۔ آدمی راستہ چل رہا ہے پھر بیک ہو جائے تو اسے پلٹنا بولتے ہیں، رد کے معنی میں آتا ہے پلٹنا اس کو۔ اور شرع میں، دین میں ارتداد کس کو کہتے ہیں؟ کہ دین اسلام کو اپنانے کے بعد آدمی کفر کی طرف لوٹ جائے۔ دین اسلام کو اپنانے کے بعد آدمی کفر کی طرف لوٹ جائے، یہ ارتداد کہلاتا ہے۔ یہ جو ارتداد کا فتنہ ہے یہ بہت خطرناک فتنہ ہے، اور خاص طور سے 10-15 سالوں میں یہ فتنہ ہندوستان میں اور زور پکڑا ہے، اور لوگ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ جو غیر اقوام ہیں وہ اس ارتداد میں جو لوگ آتے ہیں ان کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ان کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ یہ ارتداد کا جو معاملہ ہے یہ ڈائریکٹ نہیں آیا ہے، یہ ایک مرحلہ بائی مرحلہ، ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ، پھر تیسرا مرحلہ، اس طرح سے یہاں تک آدمی ارتداد کو پہنچتا ہے۔ اس سے بہت سارے فتنے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ ایسے فتنوں سے بچو جو صرف خاص لوگوں کے ساتھ، جو خاص لوگوں کو نہیں پہنچے گا بلکہ وہ عام ہو جائے گا، فتنہ، وہ فتنہ عام ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ہمارا جو ماحول ہے اب اسلامی ماحول نہیں رہ گیا ہے، لوگ اس میں دنیا بھر کی ملاوٹیں کرتے آ رہے ہیں، دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں، نماز سے دوری اختیار کر رہے ہیں، غیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، ان سے میل ملاپ ہو رہا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ارتداد کا معاملہ آتا ہے۔ اور ارتداد کا معاملہ اتنا سنگین ہے، اتنا خطرناک ہے، یہ کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایک آدمی کافر ہے، اسلام نہیں قبول کیا، لیکن دوسرا آدمی اسلام قبول کرنے کے باوجود بعد ایک ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک معاملہ ہے، کفر سے بھی زیادہ۔ اور اسی لیے قرآن اور حدیث میں جو ارتداد کے تعلق سے باتیں بتلائی گئی ہیں اس کا حکم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ، کہ جو شخص تم میں سے اپنے دین سے مڑ جائے، دین اسلام سے مڑ جائے، ہٹ جائے، اور اسی پر اس کی موت ہو جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، وہ کافر ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ہم اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے ہم اعمال کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو یہ کفر کا جو ارتداد کا جو معاملہ ہے بہت سنگین ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے، کہ آدمی دین میں داخل ہو، ایک تو وہ فطرت سے ہٹا ہوتا ہے، اور فطرت میں داخل ہو کر کے پھر فطرت سے ہٹ جائے، یہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بدل دینہ فقتلوہ، کہ جو شخص دین اسلام کو تبدیل کر دے، اس کو ترک کر دے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو۔ جو آدمی مرتد ہو جائے اسلام قبول کرنے کے بعد، تو اس کو قتل کر دو۔ اور آپ دیکھیں آئے دن جو مرتدین ہیں اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر ایکس مسلم کے نام سے گردانتے ہیں، اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں، وہ بہت بڑا فتنہ ہے لوگوں کے لیے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ کافر ہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کا نام لے کے ایکس مسلم، کوئی اصلاح نہیں ہے، ایکس مسلم نام بول کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی آیا ہے کہ وہ مسلم کبھی ہوئے نہیں، انہیں کلمہ توحید نہیں معلوم، کلمہ شہادت نہیں معلوم، سورہ فاتحہ صحیح سے پڑھ نہیں پاتے ہیں، رکوع کیا ہوتا ہے، سجدہ کیا ہوتا ہے ان کو معلوم نہیں، لیکن گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو، یا دشمنان اسلام کی طرف سے کچھ فنڈنگ لے کر کے وہ ایک مسلم بن کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، یا اسلام میں شک و شبہ پہنچا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے وقت کا۔ اور ارتداد کا معاملہ اتنا سنگین ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تو یہ فتنہ رونما ہوا تھا. جو قبائلی لوگ تھے انہوں نے مطلب دین اسلام سے روگردانی کی تو اور اسلام کو چھوڑا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ساری توانائی ساری طاقت ان کو ارتداد سے روکنے کے لیے یا ارتداد کے معاملے کو ختم کرنے کے لیے لگا دیا. اپنی پوری فوجوں کو لگا دیا کہ ان کو ارتداد کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو روکنا ہے. تو یہ ارتداد کا معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے یا کوئی ہلکا پھلکا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کو اختیار کرتا ہے تو اس کی گردن مار دی جائے گی. یہ ہر جگہ نہیں ہے, ہر آدمی یہ فیصلہ نہیں کرے گا. اس کے لیے قاضی ہوتے ہیں, اسلامی حکومت ہوتے ہیں. ہاں یہ سب معاملہ ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ بھائی کوئی آدمی کوئی باتیں سنے کہ ارتداد کا کیا حکم ہے اب وہ اپنے علاقے میں اسے نافذ کرنے کی کوشش کرے. ایسا نہیں کرنا ہے. یہ حکومتیں جو اسلامی حکومتیں ہیں یہ ان کے اندر کا معاملہ ہے, حکومت کا معاملہ ہے. ہر عام و خاص یہ عمل نہیں کر سکتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ دین میں کوئی زبردستی ہے نہیں. اگر کوئی آدمی اسلام کی طرف آتا ہے یا کوئی تو زبردستی اس کو نہیں بلایا جا رہا ہے بلکہ وہ سمجھتا ہے, سیکھتا ہے دین, پھر اللہ کے بارے میں جانتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, پھر وہ عمل اپناتا ہے. اور پھر ان تمام چیزوں کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد غور و خوض کرنے کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے بعد اسلام کو جاننے کے بعد یہ عمل کرتا ہے اور پھر وہ بعد میں اس کا انکار کرتا ہے. تو یہ دین کا مذاق ہی ہوا, دین کا مذاق ہوا. اب ہم دیکھیں کہ ہمارے جو معاشرے میں ارتداد کیسے پھیل رہا ہے. ہم جدھر دیکھتے ہیں کوئی آئے دن نیوز پیپر میں, اخبارات میں, ٹیلی ویژن پر, سوشل میڈیا پر خبریں نشر ہوتی ہیں کہ فلاں لڑکی تھی فلاں جگہ فلاں لڑکی کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی, غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی. تو یہ معاملہ بہت سنگین ہے. آئے دن آپ ٹرینوں کا سفر کریں, مسلم لڑکیاں برقعے میں ہوتی ہیں اور وہ غیروں کے ساتھ ان کے باہوں میں باہیں ڈال کر کے کھڑی ہوتی ہیں. آدمی شرم سے پانی پانی, کوئی مسلم آدمی ہو وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے. یہ ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہماری بہویں یہ کس طرح سے مطلب اپنے دین کو چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ چند منٹ کی خوشی کے لیے کہاں کہاں بہکائی جا رہی ہیں, کس طرح سے ان کو پھسلایا جا رہا ہے, کس طرح سے ان کو دین سے دور کیا جا رہا ہے. تو کافی افسوس کا معاملہ ہے. کہ بعض دفعہ ایسا معاملہ آتا ہے کہ اگر دین کے تعلق سے اگر کوئی آدمی ایکٹیویٹی کرتا ہے یا جو مسلمان ہیں کفر شرک میں مبتلا ہیں یا اسلام کے منافی امور کو وہ لوگ انجام دے رہے ہیں تو بعض لوگ اس کی تحقیر کرتے ہیں, اس کو ہلکا جانتے ہیں اور یہ باور کراتے ہیں کہ یہ دین کا عمل نہیں ہے, دین کا کام نہیں ہے, یہ تبلیغ نہیں ہے. بعض لوگ یہ لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصلاح کا کام جو ہوتا ہے لوگوں کو درس و دروس کے ذریعے سے ان کے دین کو مضبوط کیا جاتا ہے, یا لوگ شرک اور بدعت میں مبتلا ہیں ان کو شرک اور بدعت سے نجات دلائی جاتی ہے. یہ کوئی کام نہیں ہے, یہ دینی کام نہیں ہے, بلکہ وہ یہ لوگوں کے دل میں شوشہ ڈالتے ہیں کہ جو کام غیر مسلموں کے درمیان کی جاتی ہے ان کو اسلام کے بارے میں بتلایا جاتا ہے, اصل کام یہ ہے. تو میرے بھائیوں ایک بات غور و فکر کی ضرورت ہے کہ آپ ایک آنکڑا نکالیں, ایک اندازہ لگائیں, اور جو گورنمنٹ کی طرف سے گجٹ وغیرہ نکلتے ہیں اس میں یہ آنکڑے آتے ہیں کہ آئے دن روزانہ کے حساب سے جو لوگ اسلام کو ترک کر رہے ہیں, اسلام کو چھوڑ رہے ہیں, وہ سینکڑوں میں ہوتے ہیں. یہ پوری انڈیا کی بات نہیں ہوتی ہے, یہ ایک کوئی صوبہ لے لیں, کوئی بڑا شہر لے لیں, وہاں یہ باتیں آتی ہیں کہ کہ لوگ ایک دن میں سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان سے غیر مسلم ہو رہے ہیں. کرسچن اپنا رہے ہیں یا ہندو دھرم اپنا رہے ہیں یا اور دوسرے دھرم میں جا رہے ہیں یا دہریہ ہو رہے ہیں, یا دین سے انہیں کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہے. یہ جو ہوتی ہے, یہ جو ڈاٹا تقریباً ڈاٹا ہے یہ آپ کو مل جائیں گے سوشل میڈیا پر یا جو گورنمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ آپ کو مل جائے گا. لیکن جو لوگ اعلان نہیں کرتے ہیں ویسے ہی مطلب اسلام سے روگردانی کرتے ہیں, سرتابی کرتے ہیں, ہٹ دھرمی کرتے ہیں, ان کی تعداد ہزاروں میں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ مہینے میں لاکھوں سے اوپر ہو جاتی ہے تو یہ موازنہ نہیں ہوگا جو لوگ اسلام سے دور ہٹ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہم کو سوچنا ہے. اور اگر ہم ایک ڈاٹا نکالتے ہیں کہ جو لوگ غیر دھرم سے اسلام دھرم میں آتے ہیں ان کی تعداد اگر ہم جوڑیں روزانہ تو 50 بھی نہیں پہنچتی ہے, 50 بھی نہیں پہنچتی ہے ایک شہر میں. اور جو لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں پہنچ رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں پہنچ رہے ہیں. تو ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں غور و فکر کی ضرورت ہے. ہم کیا لائحہ عمل اپنا سکتے ہیں, کیا ہم طریقہ کار اپنائیں کہ ہمارے مسلمان بھائی جو دین سے دور ہو رہے ہیں وہ دین کے قریب آئیں. تو اس کے بارے میں بھی ہم کو غور و فکر کی ضرورت ہے. اور یہ فتنہ ارتداد جو ہوتا ہے اس کے مطلب بہت ساری لوازمات ہوتی ہیں کہ آدمی اسٹیپ بائی اسٹیپ دین سے دور ہوتا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ مطلب آزادی جو نعرہ لگاتے ہیں لوگ,
آزادی نسواں، یہ ارتداد کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ لڑکیوں کو آزادی ملنی چاہیے. ہاں، بہت سارے جو ہمدرد ہوتے ہیں خواتین کے، خواہ وہ یورپ کے لوگ ہوں یا ہندوستان کے لوگ ہوں، وہ ان کے ہمدرد نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان کا ناجائز استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو دین سے جو وہ ایک اچھے فطرت پر ہیں ان کو فطرت سے ہٹا کر کے غیر فطرت پر کرنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ محنتیں کرتے ہیں، اور ہمارے نادان لوگ وہ اس آزادی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے ایمان اور دین کو بیچ بیٹھتے ہیں. اسی طرح سے جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں جو ارتداد کا شکار ہوتے ہیں، وہ غیروں سے دوستی کرتے ہیں. اسلام میں تو یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور اسی سے موالات کرے، اسی سے محبت کرے، اسی سے مودت رکھے، اسی سے دوستی کرے، اسی کے ساتھ اٹھے بیٹھے. اسی کی حدیث میں بتلایا گیا کہ اگر کوئی آدمی، مطلب اچھے آدمی اور برے آدمی کی مثال دی گئی کہ اچھا آدمی وہ ہے جو اچھوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. مثال دی گئی کہ عطر فروش کا معاملہ، کہ اگر کوئی آدمی عطر فروش سے دوستی کرتا ہے تو وہ ممکن ہے کہ عطر فروش اسے ہدیہ کر دے کچھ عطر وغیرہ، یا اگر ہدیہ نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ بیٹھنے سے، اس کے پاس بیٹھنے سے خوشبو آئے گی. لیکن اگر کوئی آدمی لوہار سے، بھٹیارے سے دوستی کرے گا تو اسے کیا ہوگا کہ اس کا کپڑا جل جائے گا، یا بدبودار دھواں یا کڑی دھواں اس کے ناکوں میں جائے گی، جس سے اسے تکلیف پہنچے گی. تو آدمی کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کس سے ملاقاتیں کر رہا ہے. آج ہمارے کالجز بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ان کا دوستی اکثر غیروں سے ہوتا ہے. غیروں سے وہ دوستی کرتے ہیں، اپنے مسلمان بچوں سے دوستی نہیں کرتے ہیں. اور ویسے ہی ایک مسلمان جو کیا نام ہے محرم غیر محرم ہے، ان کو ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہیے. لیکن کالجز میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں غیروں سے اپنے تعلقات جوڑتے ہیں، اپنے تعلقات استوار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں. بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر عام ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ارتداد کا شکار ہوتے ہیں. تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم ایسے جب دیکھیں خود کو اپنے آپ کو اس طرح سے بچائیں اس معاملے سے. اور اگر ہمارا کوئی بھائی اس طرح سے عمل کر رہا ہے یا نادانی میں، انجانے میں، یہ کام انجانے ہی میں ہوتا ہے، یا تو اس کو دین کی فہم نہیں ہوتی ہے، دین کا علم نہیں ہوتا ہے، ہاں وہ مسجدوں سے جڑتا نہیں ہے، وہ اسلامی سوسائٹی والا ہوتا نہیں ہے، یا اسلامی معاشرے میں رہتا نہیں ہے، تو یہ عمل اس کے اندر آتی ہے وہ دین سے دور رہنے کی وجہ سے. لیکن اگر وہ مساجد کے قریب میں رہے، علماء کرام سے مل کر کے رہے، یا دیندار لوگوں سے مل کر رہے، تو یہ نوبت نہیں آتی ہے ارتداد کا. لیکن جو لوگ اپنے آپ کو سیکولر سمجھتے ہیں اور مسلمان علاقے سے دور ہٹ کر کے یہ رہتے ہیں، تو ان کے یہاں اکثر یہ معاملہ آتا ہے. تو ہمیں ان کے درمیان تبلیغ کرنی ہے، دعوت دینی ہے ان کو، اور ان کو صحیح راستہ بتلانا ہے. تیسری بات ہے نئی نسل کی بے راہ روی. جو ہماری نئی نسل ہے ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے، یہ مسجدوں سے جڑنا نہیں چاہتے ہیں، یہ علماء کو دے کر کے دور سے بھاگتے ہیں، دینداروں سے یہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں، اور یہ اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ یہ فلمی اسٹار کو بنائیں گے، یا کرکٹر کو بنائیں گے، یا گویوں کو اپنا نمونہ بنائیں گے، اور انہی سے وہ محبت کرتے ہیں، انہی کے گانوں کو اور انہی کے کلچر کو اپناتے ہیں، انہی کے طور طریقوں کو اپناتے ہیں، جس سے یہ علماء سے اور دور ہوتے جاتے ہیں، اور شیطان ارتداد کی طرف ان کو آسانی سے لے کے جاتا ہے. تو ہمیں نئی نسل کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم کیسے ان کو دین کی طرف لا سکیں. اب آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں، ہماری بہنیں، بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن وہ پوری دنیا کا سیر کیے ہوتی ہیں، پوری دنیا میں وہ چکر لگا رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے. ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، وہ فیس بک پہ آتی ہیں، انسٹا پہ آتی ہیں، اسنیپ چیٹ پہ آتی ہیں، ہاں، اور غیروں سے وہ فرینڈ ریکویسٹ لیتی ہیں، فرینڈ بناتی ہیں، اور وہ اس میں دھیرے 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 اپنے دین سے دور ہوتی جاتی ہیں. تو ہمیں اس پر بھی توجہ دینی ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچوں کا خاص خیال رکھیں کہ وہ کہیں غلط راستے پر نہ جائیں. اور اس لیے سوشل میڈیا کے بارے میں ہمیں ان کو تاکید کرنی چاہیے، تنبیہ کرنی چاہیے، کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے نہیں استعمال کرنا ہے. ہاں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بعض دفعہ سوشل میڈیا فتنہ ہو جاتا ہے. تو اس فتنے سے کیسے ہمیں بچنا ہے اور کیسے اس کا ہم کو فائدہ اٹھانا ہے، یہ ہم کو اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے، اپنے دوستوں اور بھائیوں کو بتلانا ہے کیسے ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ محبت کا جال بچھاتے ہیں. خاص طور سے ہندوستان میں ایک گروہ ہے جنہیں فنڈنگ کر کے اور ان کا تعاون کر کے ان کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ مسلم بچیوں کو ان کا دھرم پریورتن کروائیں، یا ان کو ارتداد کی طرف لے کر آئیں، محبت کا جال بچھا کر کے. لوگ ان سے برملا محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ باور کرائیں گے کہ وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ان کے خیر خواہ ہیں، ان کے ہر خواہشات کی تکمیل کریں گے، ان کے ہر چیزوں کا پرفیکٹ دھیان رکھیں گے، یہ باور کراتے ہیں. اور پھر محبت کے جال میں جو پھنس جاتی ہیں، ان کا استحصال کر کے یا ان سے شادی کر کے ایک دو مہینہ ان کا غلط استعمال کریں گے. اس کے بعد یہ تو ان کو مار دیں گے، یا ان کو زہر دے کر کے مار دیں گے، یا سورے پر لٹکا دیں گے، یا ذبح کر دیں گے، یا زمین میں گاڑ دیں گے، یا کہیں کسی سنسان علاقے میں چھوڑ دیں گے، یا اگر کوئی اور چارہ نہیں بچا تو لے جا کر کے یہ جو طوائف خانے ہوتے ہیں وہاں پر بیچ آتے ہیں. اور یہ ہماری نادان
بہنیں ہماری بیٹیاں یہ سمجھتی نہیں ہے کہ مطلب ہم کس جگہ پر جا رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں، اور جب پورا معاملہ جب ختم ہو جاتا ہے، ماں باپ سے بغاوت کر کے، دین سے بغاوت کر کے جب وہ کفر ارتکاب کر لیتے ہیں، ان کی عزتیں تار تار ہو جاتی ہیں اور وہ کہیں کا نہیں رہتے ہیں، تو بعض دفعہ ایسا آتا ہوتا ہے کہ وہ خودکشی پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ تو ارتداد کی طرف لے جانے والا جو عمل ہے وہ ہے آزادی نسواں، یہ اپنے آپ کو آزاد، فریڈم، یا غیروں سے ناجائز دوستی کرنا، نئی نسل جو بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، یا غلط سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنا، یا جھانسے میں لوگوں کی محبت کے جھانسے میں پڑنا، اور اس محبت میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو دین سے دور کر لینا۔ یہ ارتداد کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب ہماری قوم ارتداد کی طرف جا رہی ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ ہماری بہنیں دین کو ترک کر رہی ہیں، لوگوں کے جھانسے میں آ کر کے اپنی عزتوں کو تار کر رہی ہیں، اپنے آپ کو جنت سے دور کر رہی ہیں، جہنم کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ تو ان کا حل کیا ہے؟ ہم کیسے اپنے بچوں اور بچیوں کو ارتداد سے روکیں؟ کیسے ہم ان کو دین پر باقی رکھیں اور کفر سے ہم بچائے رکھیں؟ کیسے ہم شیطانی جھانسے سے ان کو محفوظ رکھیں؟ تو سب سے پہلی جو چیز ہے ہم ان کو دے سکتے ہیں وہ ہے علم دین کو عام کرنا۔ علم دین کو عام کرنا، اگر ہم نے دین کو سیکھا ہے تو ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم اپنے آس پاس پڑوس میں دین کو پھیلائیں، لوگوں کو دین کے بارے میں بتلائیں۔ اگر ہم لوگوں کو دین کے بارے میں بتلائیں گے تو انشاءاللہ جو ارتداد کا مسئلہ ہے وہ تھمے گا۔ ہم اگر کالج میں ہیں یا کہیں جاب کر رہے ہیں یا کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، ہمارا چلنا پھرنا ہوتا ہے، اگر ہم دیکھیں کوئی مسلمان بھائی تھوڑا سا الٹا کام کر رہا ہے یا دین سے دور جا رہا ہے، تو ہمیں حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ اسے سمجھانا ہے۔ ہمیں حکمت کے ساتھ اس کو سمجھانا ہے، دین کی طرف موڑنا ہے، اور جو دین کے مراکز ہیں جس علاقے میں نہیں ہے اس علاقے میں ہمیں دین کے مراکز کو قائم کرنا ہے، تاکہ ہم صحیح وقت پر انہیں دین پہنچا سکیں، یا اپنے نوجوانوں کو ہم مساجد سے جوڑیں یا علماء کرام کی طرف رہنمائی کریں، تاکہ ہم وقت پر، ہم ٹائم پر ان کی رہنمائی کر سکیں اور وہ جہنم میں جانے سے محفوظ رہ سکیں۔ ہم اسلام کا صحیح چہرہ ان کے درمیان پیش کریں، اسلام کا جو صحیح چہرہ ہے وہ لوگوں کے درمیان پیش کریں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کچھ غلط لوگوں کی وجہ سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، معاشرے میں کچھ غلط ہوتے ہیں جو غلط کام کر لیتے ہیں، تو ان کی وجہ سے لوگ نفرت کے شکار ہو جاتے ہیں یا دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، یا کبھی لوگ دھوکہ کھا گئے یا ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو وہ نفرت کرنے لگاتے ہیں، دین سے دوری اختیار کرنے لگاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے ہم کو مکمل دین پیش کرنا ہے۔ کیسے ہم پیش کریں گے؟ ہم صحیح دین اپنا کر کے، ہم اپنے اوپر دین کو نافذ کر کے ان کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم بازار میں رہتے ہیں تو کاروبار میں ہم انصاف کریں، ہم اگر ذمہ دار ہیں تو انصاف سے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اگر ہم کسی کمپنی کے مالک ہیں تو ملازم کے ساتھ ہم بہترین رویہ، اچھا طریقہ اپنائیں، نرمی سے بات کریں، اور اسلام کا جو رول ہے تجارت کے ساتھ تعلق سے، اس رول کو ہم اپنائیں، تو اس سے کیا ہوگا، لوگوں کے دلوں میں جو ہمارے تعلق سے غلط فہمیاں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہوں گی، اور وہ لوگ اسلام سے قریب آئیں گے، یا جو اسلام پر ہیں وہ انشاءاللہ اور مضبوطی کے ساتھ اسلام پر عمل کریں گے۔ پھر تیسری چیز جو ہے روحانی خلا جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہے اس کو پر کرنا۔ روحانی خلا کیا ہے؟ یہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے، جو طریقہ بتلایا ہے، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صبح و شام گزرتے تھے، ہم یہ لوگوں کو بتلائیں، یا ہم جو اپنی بہنوں کو صحابیات کے واقعات کو بیان کریں، کس طرح سے صحابیات تکلیفوں میں رہنے کے باوجود اسلام پر عمل کرتے تھے، کس طرح سے وہ لوگ اگر اسلام قبول کر لی ہیں، ان کا شوہر کافر ہے تو اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیتی تھی، کیا طریقہ کار تھا۔ تو ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو صحابیات کے واقعات، اور اپنے بھائیوں کو جو ہے انہیں صحابی کے واقعات کو بتلائیں، اور دین کے جو سچے واقعات ہیں اس کے ذریعے سے ہم ان کو دین کی طرف لے کر آئیں، ان کی رہنمائی کریں۔ چوتھی بات کیا ہے جس سے ہم لوگوں کو ارتداد سے بچا سکتے ہیں؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سوال کیا تو ہمارے بہت سارے مسالک میں ہے کہ لوگ سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں، بلکہ اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو اسے جھڑک دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، پھٹکار دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی چیز کے بارے میں اسے ڈاؤٹ ہے، وہ سوال کرتا ہے، تو اس کے بارے میں فتوا لگا دیتے ہیں، تو فلاں ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کس کے پاس اٹھتا ہے، کس کے پاس بیٹھتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ نے ان کو اتنی توفیق نہیں دی ہے کہ وہ ان کے ڈاؤٹ کو دور کرے، وہ جس شک میں اور شبہ میں مبتلا ہے ان کو دور کرے، بلکہ وہ الٹے ان کے اوپر فتوا جڑ دیتے ہیں کہ تو فلاں ہو گیا، تو دھماکہ ہو گیا، تو ایسا ہو گیا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صحیح کاؤنسلنگ کرنی ہے، ان کی اچھے سے ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، ان کو اپنے پاس بیٹھا کر کے ان کی تربیت کرنی ہے۔ اگر عالم ہے تو نرمی کے ساتھ ان کے سوالوں کو سنیں اور پیار و محبت سے ان کے سوالوں کا جواب دیں،
اس طرح سے جب ہم سوال و جواب کے عادی ہو جائیں گے، انہیں ان کے ہر سوال کا جواب ملے گا، تو جو ان کے اندر ڈاؤٹس ہیں یا جو سوشل میڈیا سے انہوں نے ڈاؤٹ لی ہے، یا جو ان کے دوست احباب کالجز میں یا چلتے پھرتے ان کے دلوں میں ڈاؤٹ ڈالی ہے، یا جو منکرین حدیث کا فتنہ ہے، یا جو ارتداد کا فتنہ ہے، جو دہریے لوگ یا جو سیکولرزم اور یہ کیا نام ہے مستشرقین جو شبہات ڈالتے ہیں، آپ جو زیادہ پڑھا ہوتا ہے بعض دفعہ ان کے درمیان بھی شک و شبہ آتی ہے. تو جب ہم ملیں گے، بیٹھیں گے، ان کے سوال کا جواب دیں گے، تو یہ ہمارے شکوک و شبہات دور ہوں گے. تو اس سے جو آدمی فتنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس سے محفوظ ہوگا. اسی طریقے سے پانچویں بات جو ہے آدمی کو ہم ارتداد سے کیسے روکیں، وہ ہے خاندانی یا معاشرتی معاملہ. کیا بعض دفعہ خاندانی میں ہٹ دھرمی ہوتی ہے، یا ہمارا کلچر یا ہماری سوسائٹی یا ہمارا معاشرہ یہ دین سے بیزار ہوتا ہے، تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم خاندان کو دیندار خاندان بنائیں، یا ہم اپنے معاشرے کو اچھا معاشرہ بنائیں. اس طرح سے ہم اس فتنے ارتداد پہ تدارک کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت خطرناک فتنہ ہے، بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. یہ سوشل میڈیا کی کوئی سائٹ ایسی نہیں ہے جہاں ہزاروں لوگ ارتداد کا شکار نہیں ہوئے. اور خاص طور سے جو ہماری بہنیں ہیں، یہ کمزور دل کی ہوتی ہیں، نرم دل کی ہوتی ہیں. آدمی آسانی سے ان کو بہکاوے میں پھسلاوے میں لے کر کے ان کے دین سے دور کرتا ہے، اس کے بعد ان کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے. تو ہمیں اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بھائیوں کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، تاکہ یہ دین سے دور نہ جائیں، بلکہ جو دین حنیف ہے، صحیح دین ہے، دین اسلام ہے، اس پر قائم رکھیں اور جنت کا حقدار بنیں اور جہنم سے دور ہو سکیں. یہ فتنہ ارتداد کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی. امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو جو درست پڑھائے گئے ہیں اس کے تعلق سے بھی اور اس تعلق سے بھی سوال کر سکتا ہے.